بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1142 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 88 اور 89، 88 and 89۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، لیکن البتہ اگر اجتمعت جمع ہو جائیں، الانس تمام انسان، والجن اور تمام جن، علی ان اس بات پر کہ یأتوا بمثل هذا القرآن اس قرآن کے مثل لے آئیں، لا یأتونا تو وہ لا نہ سکیں گے، بمثلی اس کے مثل، ولو کانا اور اگرچہ ہو بعضهم لبعض ان میں کا بعض کا ظہیرہ مدد کا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا ہم نے پھیر کر بیان کی ہے للناس لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر ایک مثال، فأبا چنانچہ انکار کیا اکثر الناس اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر کفر کرنے سے۔ ترجمہ، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لائیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے۔ دوسری بات، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ تیسری بات، ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ چوتھی بات، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، یہاں قرآن مجید سے متعلق ایک آفاقی چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ اس طرح اس قرآن مقدس کی اہمیت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ پیغمبر آپ ببانگ دہل یہ اعلان کر دیجیے کہ اگر دنیا جہاں کے سارے انسان اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سارے جنات جو اس روئے زمین پر آباد ہیں، یہ سارے کے سارے اس کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن مجید جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنے اس مشن اور کاز میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر یہ سارے انسان اور یہ سارے جن اس کام کے لیے متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد بھی کر لیں اور اپنی ساری توانائیاں اور طاقتیں لگا لیں کہ اس جیسا قرآن مجید بنا کر لے آئیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ یہ انسانی طاقت کے باہر کی چیز ہے، یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ خالق حقیقی کے بس میں ہے، حاکم مطلق کا کام ہے، یہ محکوموں کا کام نہیں ہے، یہ غالب رب ذوالجلال کا کام اور کلام ہے، کسی مغلوب اور بے حیثیت انسان یا جن کا کام اور کلام نہیں ہے۔ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس قرآن مجید میں وہ فصاحت و بلاغت ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس قرآن مجید میں جو معانی اور احکام ہیں، اس میں جو واضح احکام ہیں اور اس میں الفاظ کی ایسی سنہری زنجیر ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے برابر ہو جائے۔ جس طرح خالق رازق بے نظیر اور بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے نظیر اور بے مثال۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی یہ چیلنج پیش کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں
یہ چیلنج پیش کیا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو شک ہو اس قرآن کے سلسلے میں تو اس قرآن مجید جیسی کتاب لے کے آؤ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پورا قرآن تو چھوڑ دو، 114 صورتوں میں سے 113 معاف کرتے ہیں، صرف ایک سورت قرآن مجید سے تھی، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لے کر آؤ۔ اور صرف اکیلے کام نہیں کر سکتے تو اپنے شہداء کو بلاؤ، اپنے معاونین کو بلاؤ، اپنے مددگار کو بلاؤ، اپنے رفیقوں کو بلاؤ، اپنے دوست و احباب کو بلاؤ، اپنے رنگوٹ یاروں کو بلاؤ، پوری صلاحیت رکھنے والے سارے لوگوں کو جمع کرو اور سب مل کر قرآن مجید سے ایک سورت لے کر آؤ۔ نہیں لا سکیں گے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی یہ چیلنج کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں بھی یہ چیلنج کیا گیا ہے۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 34 میں بھی یہ چیلنج کیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا کہ ایک سورت لے کر آؤ، کہیں کہا گیا کہ 10 سورتیں لے کر آؤ، کہیں کہا گیا کہ ایک قرآن جیسی ایک کتاب لے کر آؤ، کہیں کہا گیا کہ ایک بات قرآن میں جو کہیے، ایک بات قرآن میں جیسے لے کے آؤ۔ نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید نے بتا دیا لا یأتون بمثلہ، ہرگز قیامت تک کوئی بھی قرآن مجید جیسا جیسی ایک آیت بھی لا نہیں سکے گا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے اور اس کے معنی اور مطالب میں غوطہ لگانے والے اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں کہ قرآن مجید میں ایمان و یقین، کفر و شرک، نفاق اور الحاد، آخرت، حشر، نشر، بعد الموت، میزان عدل، توحید، تخلیق کائنات، خیر و شر، وعدے اور وعیدیں، حق اور باطل، انصاف اور ظلم، عبادت و طاعت، اخلاق و کردار، آپسی معاملات اور لین دین، معاشرت اور دستوری حیات سے متعلق مختلف قسم کی جزئیات اور تفاصیل اور متعدد باتیں واضح انداز میں کھول کر مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی کہ ان پر غور کرنے والے کا سینہ کھل جائے اور شرح صدر ہو جائے۔ اور اگر صدق نیت کے ساتھ اور جذبہ صادق کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس کتاب کا جو کوئی مطالعہ کرے گا، وہ ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، ہدایت و صراط مستقیم پر جم جائے گا، نجات اور سلامتی اور کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اس قرآن مجید میں دلائل بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہیں، سبق آموز باقیات بھی ہیں اور عبرتناک مناظر بھی۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن مجید میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح بیان کی ہیں، مگر انسانوں کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کتاب الہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب مقدس کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔